تو اللہ نے پیدا فرمایا یہ جنوں کو، یہ زمین اور آسمان، یہ فرش، یہ نیلا گنبد نیلگوں، یہ آسمان مر جھلمل کرتے ستارے، کائنات کی تمام تر رعنائیاں سب کی سب اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ جس کو جو چاہے دے، وہ جس سے جو چاہے چھین لے۔ وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چمکتا ہوا ہاتھ اور اژدہا بن جانے والا عصا عطا فرمایا۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے آپ کو وہ اختیار عطا فرمائے، آپ کو اللہ نے وہ قدرت عطا فرمائی کہ اگر ڈوبے سورج کی طرف اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ اگر تھوڑا سا کھانا ہے تو آپ نے ہزاروں افراد کے لیے پورا فرما دیا، اگر پانی میں اپنی انگشت مبارک ڈالی تو تھوڑا سا پانی ہزاروں افراد کے لیے پورا ہو گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بہت اچھا ہے۔ کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل فرمایا، اور قرآن میں پروردگار عالم نے 80 سے زائد مقامات پر صریح طور پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ برادران گرامی، خداوند عالم کے فرائض و عبادات تو بہت ہیں، لیکن در حقیقت تخلیق انسان کا مقصدی فرائض خداوندی کی ادائیگی اور عبادات ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کہیں پروردگار فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ کہیں پروردگار عالم نے نماز کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کہیں پروردگار عالم نے نماز کے تعلق سے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے میرے پیارے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم آپ کو عطا فرماتے۔ کہیں نماز کے تعلق سے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز کا ادا کرنا بڑا گرا ہے، بڑا مشکل ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ جن کے دل میں خوف خدا ہے، ان کے اوپر نماز کا ادا کرنا گرا نہیں ہے، شاق نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے کہا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں یقین ہے کہ ایک دن پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کہیں پروردگار عالم نے نماز کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ کہیں پروردگار عالم نے نماز چھوڑنے والے پر، نماز ترک کرنے والے پر یوں وعید فرمائی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ هُمْ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولے ہوئے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ قصداً نماز ترک کرنے والوں کو جہنم کی اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ کہیں پروردگار عالم نے نماز ترک کرنے والوں پر یوں وعید شدید فرمائی۔ اپنے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا پہلے ذکر فرمایا، پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، میرے ان نمازی
بندوں کے بعد, ان نبیوں کے بعد, نمازیوں کے بعد ایسے ناخلف بندے پیدا ہو گئے اضاعوا الصلاۃ, جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا, واتبعوا الشہوات, اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے, خواہشات کی پیروی کرنے لگے. فسوف یلقون غیا, تو عن قریب انہیں سخت عذاب سے ملنا پڑے گا جو بہت ہی طویل و شدید ہوگا. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ غی جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس کی سختی, جس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں سب سے پہلے بے نمازی کو, شرابی کو, سود خور کو, بدکار کو اور ماں باپ کو ایذا دینے والے کو ڈالا جائے. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا, حبب الی من الدنیا ثلاث, اے لوگو مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. سب سے پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا, حبب الی من الدنیا ثلاث, الطیب, مجھے خوشبو بہت پسند ہے, والنساء, اور میری ازواج یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا, اسلام کے 5 ارکان انتہائی اہم ہیں, لیکن ان 5 ارکانوں میں میرے بھائیو نماز سب سے اہم ہے. نماز اہم الفرائض ہے, نماز افضل العبادات ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے نماز کی اہمیت کے بارے میں یہاں تک فرمایا, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, نماز پلر آف اسلام ہے, نماز دین کا عماد ہے. من اقامہا فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ترکہا فقد حطم الدین, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کر دیا. کہیں نماز کے تعلق سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی, سرکار اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے, سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, الصلاۃ لوقتہا, وقت پر نماز ادا کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر پوچھا, یا رسول اللہ ثم ایون, پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا, بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود پھر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ثم ایون, اللہ کے نزدیک پھر کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا, الجہاد فی سبیل اللہ, عزیزان ملت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ, اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ نہیں, اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا. مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا, فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ, میرے صحابہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. جب ایک مسلمان اگر 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہے گا. جب ایک مسلمان بندہ خلوص کے ساتھ اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے, یمحو اللہ بہ الخطایا, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اللہ اس کے کرتا ہے. میرے بھائی یہیں سے پتہ یہ چلتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز رضا الہی کا سبب ہے. اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے سروں کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا پڑے گا. نماز رضا الہی کا سبب ہے, فرشتوں کی محبوب چیز ہے, انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے, نور معرفت ہے, برکت رزق ہے, ایمان کی جڑ ہے, بدن کی راحت ہے, دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہتھیار ہے, شفاعت کرنے والی ہے, قبر کا چراغ ہے, وحشت قبری کی مونس ہے, مقبولیت دعا ہے, منکر نکیر کے جواب میں آسانی کرنے والی ہے, ظلمت میں روشنی ہے, آتش جہنم کے لیے آڑ ہے, میزان عمل کا بوجھ ہے. نماز پل صراط پر آسانی سے گزارنے والی ہے, نماز جنت کی کنجی ہے. جس طریقے سے نماز وضو نماز کی کنجی ہے, ایسے ہی جنت کی کنجی نماز ہے. میرے بھائیو آگے اور آئیے, دیکھیے اللہ کے نبی نے نماز کے تعلق سے کیا فرمایا, نماز ترک کرنے والے کے لیے کیا فرمایا اور نماز پڑھنے والے کے لیے کیا فرمایا. ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, تاریک صلاۃ پر دیکھیے اور نماز ادا کرنے والے کے لیے دیکھیے, اس کا انجام دیکھیے. میں بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں,
ہیں من حافظ علیہا کانت لہو برہان، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرتا ہے، جب مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ایک مسلمان اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دکان و مکان کو چھوڑ کر جب باوضو ہو کر نماز کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہو برہان، جو نمازوں کی محافظت کرے گا تو قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے۔ من حافظ علیہا کانت لہو برہان، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے نماز اس کے لیے دلیل بن جاتی ہے، وہ نور اور روشنی بن جاتی ہے، وہ نجات اور یہ نجات کا سامان بن جاتی ہے، نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے آقا آگے فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، جو سستی کرتا ہے، اپنے کام میں لگا رہا، مؤذن نے پوری زندگی اس کی اذانوں میں، اس کے کانوں میں یہ آواز ڈالی، اس کے کانوں میں یہ کہا کہ مسجد سے سزائے وہ دل نواز بلند ہوئی، حی علی الصلاۃ، اے غافل مسلمان آجا نماز کے لیے، حی علی الفلاح، اے غافل مسلمان آجا کامیابی کے لیے۔ تجھے کامیابی بازاروں میں نہیں ملے گی، تجھے کامیابی اپنے کاروبار میں نہیں ملے گی، تجھے کامیابی اپنے گھر میں سستی کرنے میں نہیں ملے گی۔ اگر کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کے گھر کو آباد کر دے، اس کو آباد کرنے میں تجھے کامیابی ملے گی۔ مؤذن پکارتا ہے لیکن مسلمان نماز کے لیے نہیں جاتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، جو نمازیں ادا نہیں کرتا ہے، لم یکن لہو نور، نہ تو نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفَ۔ اللہ کہیے اللہ اکبر۔ اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ما یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ہوگا فرعون کے ساتھ اور حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ حضرت علامہ علاء الدین صاحب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فرعون کون تھا، سب جانتے ہیں۔ فرعون کو اللہ نے بادشاہت دے دی تھی، چند دن کے لیے اس کو بادشاہت عطا فرما دی، اپنا بندہ ہونا بھول گیا، اپنے کو خدا کہلوانے لگا، لیکن وہ کہتا تھا اے موسیٰ تم مجھے کہہ رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے رب کو مانو، کون رب ہے؟ حاضی الانہار تجری من تحتی، یہ ملک مصر میں جو نہریں بہ رہی ہیں میرے حکم سے ہی تو بہ رہی ہیں، میرے ہی آرڈر سے تو بہ رہی ہیں، تم کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ علیہ لیے ملک مصر، یہ ملک مصر کس کا ہے؟ یہ اس میں بادشاہت کس کی ہے؟ یہ سب کچھ میرا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ارے فرعون کی طرف غور کرو، کتنا مالدار آدمی تھا، ایگریکلچر کا سسٹم تو دیکھو، اس کے باغات کو غور کرو، اس کے محلات کے بارے میں قرآن کو پڑھو۔ لیکن جب فرعون مرا ہے، جب اپنے کو خدا کہلوانے لگا، اپنا بندہ ہونا بھول گیا، تو پروردگار عالم نے دریائے قلزم کی لہروں کی نظر کر دیا۔ جب فرعون مرا ہے تو پروردگار فرماتا ہے کم ترکو من جنات و عیون، ارے فرعون کے بارے میں غور کرو، وہ لوگ سب کے سب اپنے باغات کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنے چشموں کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کہیں قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، نہ تو ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی۔ یہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جب دریائے قلزم کی لہروں کی نظر ہو گیا پھر کہہ رہا ہے الآن میں ایمان لاتا ہوں۔ میرے پروردگار نے فرمایا نہیں اے فرعون تو اب ایمان لایا، وقد عصیت من قبل، آج تک میری نافرمانی کرتا رہا، اپنے کو خدا کہلوانے لگا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ۔ کیا آپ گوارا کریں گے فرعون کے ساتھ حشر ہو؟ نہیں کریں گے، اگر فرعون کے ساتھ اپنا حشر نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ نماز ترک کریں گے، یہ حدیث ہے، یہ علماء جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ نماز چھوڑنے والی میری بہن کس کے ساتھ ہوگی؟ فرعون کے ساتھ ہوگی۔ اور کس کے ساتھ ہوگی؟ حامان کے ساتھ ہوگی۔ حامان کے، یہ حامان کون تھا؟ حامان بھی تو اس کا وزیر تھا۔ یہ حامان سے فرعون بولا ہے حامان یا فرعون حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ۔ فرعون بولا حامان ذرا ایک بلڈنگ تو بنا، بہت بڑی اونچی عمارت بنا، کیا کرے گا؟ میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں موسیٰ کے رب پر مطلع ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی عقل پر کہنے لگا میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں موسیٰ کے رب سے باخبر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ حامان بھی اس کا وزیر تھا۔ فرعون تو ڈوبا، حامان کو اگلی کر کے ڈوب گیا، یہ بھی اس کے ساتھ غرق ہو گیا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والا فرعون کے ساتھ ہوگا اور حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔
فرعون کو تو آپ جانتے ہیں، حامان کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن ابی بن خلف کو جانتے ہیں یہ کون تھا؟ کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ اچھا جتنے لوگ جانتے ہیں ذرا ہاتھ تو اٹھائیے۔ ابی بن خلف کے بارے میں کوئی نہیں جانتا؟ ابی بن خلف مکے کا وہ سڑا ہوا مشہور کافر تھا کہ جس نے قبل ہجرت سے پہلے میرے آقا سے یہ کہا تھا، اے محمد بن عبداللہ معاذ اللہ میں نے ایک گھوڑا خاص اس لیے پالا ہے کہ اس پر سوار ہو کر معاذ اللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ ابی بن خلف کہہ رہا تھا، اے محمد میں نے ایک گھوڑا خاص اس لیے پالا کہ اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس کو کیا معلوم تھا میرے آقا ایک غزوے سے تشریف لا رہے ہیں، اپنی تلوار کو ایک ببول کے کھوپے پر لٹکا دیا، ایک کافر آتا ہے آپ کی تلوار کو نکال لیتا ہے، تلوار نکالنے کے بعد تلوار کو نیام سے باہر کیا اور کہتا، اے محمد من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اے محمد اب تم مجھ سے کیسے بچو گے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ یمنعنی، اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ اتنا کہنا تھا اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، پیارے آقا نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور ارشاد فرمایا من یمنعک منی، اب تو بچا، تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کافر کہتا ہے کن خیر آمن، کن خیر آمن، اے محمد میں نے آپ کی دیا کے چرچے بڑے سنے ہیں، میں نے آپ کے عدل کے چرچے بڑے سنے ہیں، میں نے آپ کے انصاف کے چرچے بڑے سنے ہیں، میں نے تو سنا ہے آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے آپ کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صرف اپنوں کے لیے رحمت نہیں، آپ غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جنوں کے لیے بھی رحمت، آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت، آپ ضعیفوں کے لیے بھی رحمت، آپ کمزوروں کے لیے بھی رحمت، آپ تحت الثری والوں کے لیے بھی رحمت، آپ عرش معلی والوں کے لیے بھی رحمت، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک دور کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو اللہ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو مجھے کہنے دیا جائے سورج میں چمک میرے نبی کی رحمت، چاند میں چمک میرے نبی کی رحمت، پھولوں میں مہک میرے نبی کی رحمت، کلیوں میں چٹک میرے نبی کی رحمت، آبشاروں کا ترنم میرے نبی کی رحمت، نبیوں کی نبوت میرے نبی کی رحمت، صحابہ کی رفت و مرتبت میرے نبی کی رحمت، اولیاء کی